بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے درود پاک کی کثرت سے رزق کی تنگی دور کریں۔ ایک سچا واقعہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو جب آپ درود و سلام کے تحفے بارگاہ رحمت للعالمین میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو دن آپ کو وہاں سے بھی رحمتوں بھرا جواب آتا ہے۔ اور درود پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی یہ قبول ہو جاتی ہے، فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو اسی کے بارے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے دوست جو ہے وہ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں، جب بھی رزق کے معاملے میں پریشان لوگوں کے جب مجھے میسیجز آتے ہیں اور میں رزق کی تنگی کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ جناب پہلے آپ کروڑ پتی بن جائیں، لکھ پتی بن جائیں، پھر دوسروں کو بتائیں، خود کر لیں۔ میں نے کبھی بھی کوئی چیز جو آپ کے اس چینل کے تھرو آپ کو بتائی ہے وہ کبھی بھی کوئی میری ذاتی حیثیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو بھی علم کی بات ہے، جو وظیفے کی بات ہے، وہ بکس کے ریفرنسز سے، قرآنی آیات، اسماء الحسنہ، درود پاک، اس سے ہٹ کر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے مخزن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی خلش یا اس کا دکھ کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے، لیکن بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچا کریں کہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے آپ کو کبھی نہیں کہہ رہا۔ نماز کی تلقین، استغفار کی کثرت، درود کی کثرت یا کچھ ذکر اذکار، اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ سے نہیں کہی جاتی۔ ایک بار عرب میں ایک صاحب دیوالیہ ہو گئے۔ انہوں نے کسی بھائی سے، کسی اور مسلمان بھائی سے 3000 دینار جو ہے وہ بطور قرض لیے ہوئے تھے۔ قرض کی مدت ختم ہو چکی تھی تو وہ شخص تقاضا کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ان کے پاس انتظام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو دیوالیہ ہو گیا، میرا سارا کاروبار ڈوب گیا۔ جو لینے والا شخص تھا وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے اس کو بلا لیا، اس نے سارا معاملہ پیش کیا جی کہ میرا تو اب حالات ہی نہیں، میں تو دیوالیہ ہو چکا ہوں۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو صرف ایک ماہ کی مہلت دی جاتی ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ قرض ادا کریں۔ اب یہ سن کر وہ صاحب تو واپس آ گئے، لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ کہ ایک ماہ کے اندر میں یہ پیسہ کس طرح سے واپس کروں۔ اس کو اچانک سے ایک خیال دل میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ان کو یاد آیا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی مشکل پریشانی اور کوئی راستہ نظر نہ ہو تو درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اس کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، وہ دن رات بس درود پاک پڑھنے پہ اس نے اپنا فوکس کر لیا۔ نماز پڑھتا تھا اور درود شریف پڑھتا تھا اور کچھ نہیں۔ اس طرح کرتے 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 27 دن گزر گئے اور 3 دن باقی رہ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ 27ویں دن وہ سوچ رہا کہ ابھی تو کوئی بندوبست نہیں ہوا، تو 3 دن باقی رہ گئے، کیا جواب دوں گا، قاضی کو کیا کہوں گا، اس بندے کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچ بچار اس کے دماغ میں چل رہی تھی اور یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس کو آواز آئی غیب سے کہ 3000 دینار علی عیسیٰ جو وزیر سلطنت ہے اس سے جا کر لے لو۔ آنکھ کھلی اس کی، اس نے نماز بھی ادا کی، خوش بھی ہوا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ علی عیسیٰ وزیر سے میں کیا جا کر کہوں، کیسے وہ تو بڑا آدمی ہے، مجھ سے ملے گا، پتہ نہیں ملے گا۔ تو وہ اسی سوچ بچار میں دوسری رات آ گئی، درود شریف وہ پڑھتا رہا۔ دوسری رات اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں کہا ہے کہ جا کے علی عیسیٰ وزیر سے 3000 دینار جو ہے وہ اپنے قرض کو ادائیگی کے لیے اس سے طلب کرو، وہ تمہیں دے دے گا۔ بہت خوش ہوا، نہال ہوا کہ مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی، زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا ہوئی۔
صبح اٹھا تو پھر دماغ میں خیال آیا کہ اب یہ کیسے کروں میں، مطلب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم مطلب کوئی نشانی دو، کوئی بات کرو، میں اس کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو مجھ سے کچھ کہے گا کہ میں کیسے وہ میری بات پہ یقین کرے گا. یہ سوچ کر پھر رک گیا وہ دوسرے دن بھی. اب اسی طرح سوچتے، لیکن وہ درود شریف اس نے جو تہیہ کیا تھا وہ ویسے ہی پڑھتا رہا. تیسری رات کو، اب اگلا دن آخری تھا وعدے کا، تیسری رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں پھر اپنا دیدار اس کو نصیب فرمایا، اور رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تم علی عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو 3000 دینار تمہیں دے دے، اور اگر وہ کوئی نشانی یا کوئی چیز طلب کرے صداقت کے لیے تو پھر تم اس کو جو ہے یہ بتانا کہ نماز فجر کے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہے وہ بھیجتے ہو، جس کا علم یا اللہ کی ذات کو ہے یا کرامن کاتبین جانتے ہیں اس بات کو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ یہ تحفہ بھیجتے ہو. اب یہ سن کر جناب اس کو تسلی ہوگی، سکون سے سو گیا. صبح وہ اٹھا اور جا کے اس نے علی عیسیٰ جو وزیر سلطنت تھا اسے جا کے کہا کہ مجھے اس طرح سے خواب آیا، اور یہ اس نے کہا نشانی بتاؤ. اس نے کہا جی یہ بات ہے کہ آپ دروشی پڑھتے ہیں جس کی خبر صرف آپ کو ہے، اللہ جانتا ہے یا کرامن کاتبین جانتے ہیں. تو وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا علی عیسیٰ کہ میرے جو میں درود پڑھتا تھا وہ قبول ہو گیا بارگاہ رحمت للعالمین میں. تو اس نے اپنی خوشی سے اندر وہ گیا اور اس نے 3001 اور 3001 9000 دینار وہ لے کے آیا. اس نے کہا یہ 3000 تم اپنا قرض ادا کرو، یہ 3000 جو ہے یہ تم اپنے کاروبار میں لگاؤ، اور یہ 3000 تم اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، ان کے لیے کچھ بہتر کرو. وہ خوشی سے وہ دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پیش ہو گیا، اور قاضی صاحب کو اس نے کہا کہ جناب یہ میں 3000 دینار لے آیا ہوں قرض کے. اب قاضی صاحب پریشان ہو گئے کہ یار ایک آدمی کلاش مفلس جس کا دیوالیہ نکل گیا. اس نے قاضی نے کہا بھائی تم نے کوئی چوری ووری تو نہیں کہ ڈکیتی کوئی ہاتھ مارا ہو، اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اب اس نے سارا واقعہ ایز اٹ از قاضی کو جو ہے وہ بتا دیا. قرض لینے والا بھی آ چکا تھا. قاضی نے جب یہ ساری کہانی اس کے سامنے یہ سنی تو قاضی صاحب کہنے لگے ایک منٹ رکو. وہ اندر گئے اور وہ 3000 دینار لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3000 دینار جو ہے وہ یہ سارا ثواب علی عیسیٰ وزیر صاحب بھی لے جائیں، میرا بھی اس میں حصہ ڈالو، یہ تم اپنا قرض ان پیسوں سے ادا کرو. جی اور آ گئے جی اس کے پاس. اب اسی طرح سے جناب وہ جب یہ ساری معاملات کی کہانی اس بندے کو پتہ چلی جو صاحب ایمان تھا لیکن ظاہر تقاضا کرا تھا اپنے پیسے کی، تو اس نے کہا کہ میں نے بھی تمہیں اپنا قرض معاف کیا، میں اس سعادت سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں. تو وہ شخص جس کے پاس 3000 دینار دینے کی طاقت نہیں تھی، وہ ہزاروں دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا. یہ درود شریف کی طاقت کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو سچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رسول اللہ کے فرمان کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بے شمار درود شریف ہے. نماز میں پڑھنے والا درود ابراہیمی بھی بہت زبردست، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی تعداد میں جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اس کو مشکل گردانتے ہیں. تو ایک درود ہوتا ہے، اس کا نام ہے درود خضری، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. درود خضری جو ہے اس کی کثرت آپ شروع کر دیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کثرت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیوانوں کی طرح پڑھا جائے. نماز کے بعد جتنا بھی ٹائم ملے انسان کو، وضو ہو یا نہ ہو، وہ ہر وقت چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھے، اور ہزاروں کی تعداد کاؤنٹ ہی نہ کرے کہ میں کتنا پڑھا ہوں. لیکن دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کم سے کم 313 بار یعنی 3 تسمیہ تو لازمی کسی درود شریف کی کریں، تو علماء کہتے ہیں یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ کی زبان پہ آسانی سے رواں ہے، آپ کے کسی سلسلے کا ہے، کسی بزرگ کا بتایا ہوا ہے، یا پھر درود خضری، تو انشاءاللہ آپ رزق کی تنگیوں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آئیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے. جتنا سرکار پر درود بھیجیں گے تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، رحمتیں ملیں گی. اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.